عزیز دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، ایک لومڑی اور ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور وہ روزانہ ملنے لگیں۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے دور رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں، جبکہ میرا پورا دھیان بچوں میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات مان لی اور آخر کار کوشش کر کے رہنے کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کر لیا، جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں سوراخ تھا۔ دونوں کو یہ جگہ پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ سوراخ میں رہنے لگی اور چیل نے پیڑ پر اپنا بسیرا کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں موجود بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھانے لگی اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرنے لگی۔ دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے لگی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس کا ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کا چیل پر شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے تمام بچے چیل ہی نے کھائے ہیں، مگر وہ چپ رہی، کوئی گلہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی شکوہ۔ ہر وقت روتی رہتی اور اللہ سے فریاد کرتی رہتی، اے اللہ، مجھے اڑنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنی دوست نما دشمن چیل سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ اللہ نے لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل غذا کی تلاش میں جنگل میں اڑ رہی تھی کہ ایک جگہ دھواں اڑتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہے۔ چیل کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے، وہ صبر نہ کر سکی۔ ایک جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے گئی۔ ادھر بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھیں۔ گھونسلے میں بچے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی، گھونسلہ بھی جلنے لگا۔ ادھر تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ گھونسلے کی آگ نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ چیل خود کو اور اپنے بچوں کو بچا سکے۔ وہ تڑپ تڑپ کر وہاں سے نیچے گرنے لگے۔ لومڑی نے چیل کے بچوں کو نیچے گرتے ہی جھپٹ لیا اور اپنے منہ سے چبا چبا کر کھانے لگی، اور اس طرح اس نے اپنے بچوں کا بدلہ لے لیا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، جو کوئی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود بھی اس میں جا گرتا ہے، اس لیے کسی کے لیے برا مت سوچیے۔